ویلکم بیک۔ بریٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ شہباز شریف اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیراعظم اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اہم علاقائی اور عالمی چیلنجز پر ملک کا موقف پیش کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی دیگر ECO رکن ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، جن میں باہمی دلچسپی کے امور، ترقیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شامل ہیں۔ ادارے ہائی الرٹ اور افسران ڈیوٹی پر تھے۔ سانحہ سوات سے متعلق کمشنر مالاکنڈ کا دعویٰ ملبہ سیاحوں پر ڈال دیا گیا۔ سانحے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ صوبائی معائنہ ٹیم کو ارسال۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کے وقت مانسون بارشوں سے دریائے سوات کی سطح 77,782 کیوسک تھی۔ سیاح 8:31 پر ہوٹل پہنچے۔ 9:31 پر ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈ کے روکنے کے باوجود دریا میں گئے۔ 14 منٹ کے بعد 9:45 پر پانی کی سطح بڑھنے پر ریسکیو کو کال کی گئی۔ ریسکیو اہلکار کال موصول ہونے کے 20 منٹ بعد پہنچے۔ رپورٹ میں درج تفصیلات کے مطابق سیلاب میں 17 سیاح پھنس گئے تھے، جن سے 10 کا تعلق سیالکوٹ، 6 کا مردان اور 1 کا سوات سے تھا۔ سیلاب کے خطرات کے پیش نظر علاقے میں تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کیا گیا تھا۔ موسمی صورتحال کی وجہ سے 1 مہینے کے لیے مالاکنڈ ڈویژن میں دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ ڈی جی ریسکیو خیبر پختونخوا شاہ فہد سانحہ سوات سے متعلق ہنگامی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ انکوائری کمیٹی نے ڈی جی ریسکیو سے سوال کیا کہ جس وقت واقعہ پیش آیا آپ کہاں تھے؟ ڈی جی ریسکیو شاہ فہد نے جواب دیا کہ جس وقت واقعہ پیش آیا میں پشاور میں تھا۔ کمیٹی نے سوال کیا کہ ریسکیو اہلکاروں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ شاہ فہد نے کہا کہ 27 جون کو سوات کے مختلف مقامات پر سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے آپریشن جاری تھے، جس کے دوران درجنوں افراد کو بچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 9:45 پر کال موصول ہوئی، ایمبولینس موقع پر پہنچی، تاہم ایمرجنسی کی نوعیت الگ تھی۔ واقعے کی جگہ پر غوطہ خور، کشتی اور دیگر سامان پہنچا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے سنی اتحاد کونسل کے 26 ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان الیکشن کمیشن پہنچے، جہاں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ارکان صوبائی اسمبلی پنجاب کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ملک احمد نے سنی اتحاد کونسل کے 26 ارکان صوبائی اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا۔ 27 جون کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ بھی کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی تھی، جس کے بعد 28 جون کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن کے 26 ارکان کی نااہلی کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے سزا یافتہ 4 کارکنوں کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے بری کر دیا۔ جسٹس اعظم خان اور جسٹس خادم سومرو نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے چاروں ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بری ہونے والے کارکنوں میں سہیل شاہ زیب، میرا خان، اکرام خان شامل ہیں۔ 30 مئی کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنایا تھا۔ PTI کے MNA عبداللطیف سمیت 11 ملزمان کو سزا سنائی گئی تھی۔ 11 میں سے 4 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت مسترد کرتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے کے مطابق تمام مقدمات ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 497 کے زمرے میں آتے ہیں۔ کیسز میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے پولیگرافک، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانے کی اجازت دی ہے۔ بظاہر بانی PTI نے تفتیشی عمل میں تعاون نہ کیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق تمام کیسز میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے اور بانی PTI کی تمام درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार देते हुए डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही बढ़ाने को वक्त की ज़रूरत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर हफ्तावार इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाने, डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने हिदायत की कि कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ तमाम शराकत दारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। इजलास को आगाह किया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 95 मिलियन से 120 मिलियन तक ले जाने का हदफ है। इजलास को बताया गया कि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजिरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को 7.5 अरब रुपए से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इन तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की कराची में जखरानी हाउस आमद हुई। रुकने कौमी असम्बली एजाज जखरानी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की, बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, वकार मेहदी और सैयद गनी ने भी सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। इसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध के साबिक गवर्नर कमाल अजफर की रिहाइशगाह पहुंचे। साबिक गवर्नर कमाल अजफर के इंतकाल पर उनकी बेवा नाहिद कमाल अजफर से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने मरहूम कमाल अजफर के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के साबिक गवर्नर कमाल अजफर की अवामी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद के बाद वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया। काबीना के हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली नाराज़ हो गए। वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख कर शिकायत लगा दी। ख़त में अयाज सादिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। सरदार अयाज सादिक ने मामला वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर छोड़ दिया और हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया। हुकूमत ने बजट से पहले ही चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में कई 100% इजाफा किया था, जिस पर सियासी और अवामी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद जारी थी। गुज़िश्ता रोज़ बाजोड़ में होने वाले बम धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट CTD ने तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जाय वक़्वा से मोटरसाइकिल के परखचे, बारूदी मवाद, खून के नमूने और IED के टुकड़े मिले, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि धमाका रिपोर्ट कंट्रोल या टाइमर डिवाइस के जरिए किया गया। CTD के मुताबिक शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पेशावर पुलिस के मुताबिक बाजोड़ धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब असिस्टेंट कमिश्नर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ACT टीम और दीगर इदारों के हमरा नावगई रोड पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान इसराइल के दरमियान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम उलमा कराम की आमद पर शुक्रगुजार हूँ। क़याम अमन में उलमा कराम ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। हम नहीं चाहते थे कि जंग में भारत के किसी सिविलियन को नुकसान हो। हमारा एक मिसाइल भारत के ऑयल डिपो में लगा और सिविलियन आबादी बच गई। फील्ड मार्शल को जंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। भारत ने 4 गुना ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। हम जंग में जीतने के बावजूद यौम आज़ादी 4 गुना ज़्यादा मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज़्यादा है, वहाँ उलमा से बातचीत करना ज़रूरी है। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह ने जनूबी अजला में सड़कों की सूरत हाल नेशनल हाईवे की खस्ता हाली पर बरहमी का इज़हार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में इंडस हाईवे की ख़राब सूरत हाल पर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने NHA को 90 दिन के अंदर इंडस हाईवे मुकम्मल करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईवे पर कभी काम मुकम्मल नहीं होता, हर वक्त जारी रहता है, ये अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने NHA हुक्काम से मुकालमा करते हुए कहा, जितना फ़ंड दरकार है बताएं। इंडस हाईवे पर सफ़र करना मुश्किल है।
NHA حکام نے کہا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے انڈس ہائی وے تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فنڈز ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا۔ جنوبی اضلاع کو نظر انداز کیا گیا۔ انڈس ہائی وے پر سیکیورٹی تک نہیں، موٹر وے پر سیکیورٹی ہے لیکن ہائی وے پر نہیں ہے۔ جنوبی اضلاع کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انڈس ہائی وے پر ڈیوائیڈر نصب کیے جائیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ باقی منصوبے بند کر کے کہیں کہ صرف انڈس ہائی وے پر توجہ دیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ایرانی قونصلیٹ آمد ہوئی۔ لاہور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل مہران مواحد فر نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ گورنر پنجاب نے اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی قونصل جنرل نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی حکومت اور قوم کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر طریقے سے جواب دیا ہے اور سرخرو ہوا۔ کافی عرصے سے پوری اسلامی دنیا کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی سازش چل رہی ہے۔ اتحاد کی طاقت سے ایسے عناصر کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا محبت کا گہرا رشتہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مذہب، ثقافت اور تاریخ سے جڑے ہیں۔ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھائیں گے۔ ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر تعزیتی خطاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے محرم الحرام کے انتظامات اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جھنگ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ محرم کے دوران حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جلوسوں کے روٹس میں کسی قسم کی تبدیلی قابل قبول نہیں۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام صبر، تحمل اور رواداری کا پیغام دیں تاکہ محرم کے دوران امن و ہمانگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے جلوسوں کے راستے پر روشنی، پانی کے چھڑکاؤ اور CCTV کیمروں کی تنصیب کے عمل کا بھی جائزہ لیا اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ان امور میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ عظمہ بخاری نے سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیا اور کہا ایسے اکاؤنٹس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور مذہبی انتشار پھیلانے والوں کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے سیف سٹی اتھارٹی کے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ امام بارگاہ مہاجرین میں منتظمین سے ملاقات کر کے انتظامات سے متعلق تفصیلات حاصل کیں۔ انہوں نے شہر بھر میں لگائے گئے سبیل پوائنٹس کا بھی دورہ کیا اور متعلقہ اداروں کو صفائی ستھرائی اور فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کی موجودگی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ لاہور میں رواں سال جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے اور 6 ماہ کے دوران پچھلے سال کے مقابلے میں نصف تعداد میں جرائم رپورٹ ہوئے۔ لاہور پولیس نے 15 پر موصول ہونے والی کالز اور مقدمات کے 6 ماہ کا اعداد و شمار جاری کر دیا، جن کے مطابق لاہور پولیس نے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی اور نیا معیار حاصل کر لیا۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ گزشتہ 2 سالوں میں سب سے زیادہ محفوظ ثابت ہوئے۔ گزشتہ برس کی ابتدائی 6 ماہ میں 24,445 سنگین جرائم رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ رواں سال یہ تعداد گھٹ کر 12,484 رہ گئی تھی۔ لاہور پولیس کے مطابق سال 2023 میں 39,260 کی تعداد میں سنگین جرائم رپورٹ ہوئے۔ رواں سال سنگین جرائم کی تعداد کم ہو گئی ہے اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل DIG آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے جرائم کی شرح مجموعی امن و امان کی صورتحال کی آئینی دار ہوتی ہے۔ جرائم کی شرح میں بتدریج کمی جوانوں اور افسران کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ محکمہ جنگلات پنجاب نے خانپور میں باسا ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی میں مرکزی سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ محکمہ جنگلات پنجاب نے غیر قانونی لکڑی سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی ہے۔ مقامی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ شادانی میں مقدمہ درج کیا۔ فوری اور مؤثر ایکشن پر محکمہ جنگلات کے عملے کو شاباشی دی۔ مرکزی ملزم کی عبوری ضمانت کے بعد DFO رحیم یار خان کی نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ ملزم کی جانب سے FIR واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ محکمہ جنگلات نے اس معاملے پر انتظامیہ سے فوری رابطہ کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر دھمکیاں معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔
مریم اورنگزیب نے کہا کہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر محکمہ جنگلات کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ قدرتی وسائل کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، جنگلات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا اور قانون کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ بااثر ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کر کے جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ ہے کہ شہر قائد میں مانسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ ڈپٹی کمشنر انجم نذیر کہتے ہیں کراچی میں بوندا باندی کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ آج اور کل دن بھر وقفے سے ہلکی بارش ہوگی۔ شہر میں سمندری ہوائیں اس وقت بحال ہیں۔ 20 جولائی کے بعد سے شہر میں ایک اور مانسون اسپیل انٹری لے گا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 5 سے 11 جولائی کے دوران موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے تمام ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کے مطابق مسلسل بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے جاری کردہ مراسلے کے مطابق پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پشاور، مردان، نوشیرہ، کوہاٹ اور ڈی آئی خان کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ دریائے چترال، دریائے سوات، دریائے پنچکوڑا اور دریائے کابل میں بھی طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ایبٹ آباد، بڈگرام، بونیر، دیر، چترال، شانگلہ، کوہستان، مالاکنڈ اور مانسیرہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے تمام اضلاع کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ حساس علاقوں کی مقامی آبادی کو فوری طور پر الرٹ کیا جائے، جبکہ سیاحوں کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں مانسون کے بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو چکا۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ہلکی بارش اور کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ لاہور میں حبس اور ہلکی ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا یہ سسٹم 5 جولائی تک پنجاب کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ لاہور میں حبس میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہلکی ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان گرلز ٹیم نے جاپان کو شکست دی۔ پاکستان گرلز کو جاپان کے خلاف 39 کے مقابلے میں 64 گول سے کامیابی ملی۔ فائنل میں پاکستان گرلز کا مقابلہ مالدیپ یا چائنیز تائپے سے کل ہوگا۔